بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نہ ہی آپ کو دولت ملے گی مہینوں میں، نہ ہی آپ کو دولت ملے گی گھنٹوں میں، نہ ہی منٹوں میں۔ دولت ملے گی انشاءاللہ آپ کو سیکنڈوں میں۔ جمعرات والے دن کی خاص تسبیح، ایسا عمل کہ جو پڑے اسی وقت مالا مال ہو جائے۔ آج کیوں نہ اپنے دکھی بہن بھائیوں کو وہ وظیفہ بتا دوں کہ جس وظیفے کو میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی ایسی جمعرات نہ گزری کہ جس جمعرات کو میں نے یہ خاص وظیفہ نہ پڑھا ہو۔ میں نے اپنی زندگی میں، میرے بھائیوں میری بہنوں، سچی بات سنیے، سچی بات سن لیجئے، ایک مرتبہ یہ وظیفہ میں نے اپنی زندگی میں جمعرات کو پہلی دفعہ جب پڑھا تھا، اتنی میری حالت سمجھ لے خراب تھی، میری مالی پریشانی اتنی شدید تھی کہ میں کیا بتاؤں، تنگ دست تھا، میں قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اپنا بتا رہا ہوں، ایک جمعرات کو میں نے یہ وظیفہ پڑھا، آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، دوپہر کے وقت میں نے یہ وظیفہ پڑھا تھا، تقریباً 12 بجے یا 12:30 بجے اس وظیفے کو میں نے پڑھا، اور رات کو تقریباً 9 بجے مجھے ضرورت تھی اپنے کام کے لیے، قرضوں کے لیے 5 لاکھ کی، اور مجھے ایسی جگہ سے 20 لاکھ روپے کا بندوبست ہو گیا۔ ایسی جگہ سے میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کچھ مجبوری ہے، ایسی جگہ سے مجھے 20 لاکھ ملے رات کو کہ میں سمجھا کہ نہیں یار، مجھے تو یہاں سے میرے پیسے پھنسے ہوئے تھے تو مجھے وہ تو ملنے ہی تھے، تو ویسے ہی ملے ہوں گے، تو اس وظیفے کی وجہ سے شاید نہیں، تو مجھے میرا کام ہو گیا ہوگا، مجھے ایسا لگا۔ پھر اگلی جمعرات ہوئی، میں نے کہا پھر میں پڑھ کے دیکھتا ہوں۔ پھر میں نے اگلی جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھا، تو اگلی جمعرات کو میں نے تقریباً شام کو 6 بجے یہ وظیفہ پڑھا، اور اگلے دن جمعے کو صبح مجھے 10 لاکھ کو بندوبست ہو گیا، حالانکہ مجھے 2 لاکھ چاہیے تھے۔ ایسے ہی میں نے اپنی زندگی میں نہیں بھی تو کچھ 30-35 مرتبہ ایسا ہر جمعرات کو دیکھا۔ جب مجھے ضرورت ہوئی، میں نے جمعرات کا یہ وظیفہ سچے دل سے پورے یقین سے پڑھ لیا، اور جو میری جائز حاجت تھی میں نے اس کے لیے دعا مانگ لی۔ آپ یقین کریں، اگر میں نے مثال کے طور پر 1 لاکھ مانگا تو مجھے 10 لاکھ ملے، ہمیشہ مجھے ڈبل سے بھی ڈبل پیسہ ملا۔ جب میں نے یہ وظیفہ پڑھ کے چاہے پیسہ مانگا ہو، چاہے اپنی کسی پریشانی کے لیے، بیماری کے لیے میں نے دعا کی ہو، جو بھی حاجت ہوتی ہے، مراد ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہیں، وظیفہ پڑھتے ہی تمام چیزیں ایسے ہونا شروع ہو جاتی ہیں میرے حق میں۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، میں کیا بتاؤں، ایسی جگہ سے رزق اور دولت کے اسباب بننا شروع ہو گئے، کیونکہ مجھ سے بے شمار لوگ کئی سالوں سے رابطہ کرتے ہیں، اور آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، میں نے اس جمعرات والا جو عمل آپ کو اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں، یہ عمل میں نے جب بھی کسی اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو بتایا، ان کی قسمت کو میں نے اپنی دونوں آنکھوں سے بدلتے ہوئے 1-2 دن کے اندر دیکھا ہے۔ میں میرے بھائیوں میری بہنوں قسم نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ قسم اٹھانے والا جھوٹا ہوتا ہے۔ میں کوئی قسم نہیں کھاتا، نہ ہی میں دعویٰ کرتا ہوں، لیکن آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، جمعرات کا یہ وظیفہ ایسا کوئی شخص نہیں جس کو میں نے بتایا ہو اور اس نے مجھے یہ رپلائی کیا ہو کہ جناب ہمیں تو فائدہ نہیں ہوا، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ ہاں، لوگوں نے مجھ سے رپلائی میں جواب میں مجھے یہ بتایا اور یہ سوال بھی کیا ہے کہ جناب ہم ہر جمعرات یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دے دیں، اور کچھ لوگوں نے تو یہ بھی پوچھا ہے کہ ہم کیا روزانہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں۔ آپ لوگوں کو جب جمعرات کا دن بتایا گیا ہے تو جمعرات والے دن ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جو عمل جس ترتیب سے جس دن پڑھنا ہے، ہر عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے، تو آپ لوگ اپنی طرف سے عالم نہ بنیں۔ آپ کو جو عمل بتایا گیا ہے، براہ کرم اس عمل کو آپ لوگ اسی دن کریں، جس ترتیب سے، جس طریقے سے، جتنی تعداد میں بتایا جائے گا، براہ کرم اپنی طرف سے بالکل کمی پیشی ہرگز مت کریں۔ تو اس طرح میں بتا رہا تھا کہ جمعرات والا یہ عمل میں نے کئی اپنے دکھی پریشان بہن بھائیوں کو بتایا ہے، اور راتوں رات ان کی زندگیوں میں دولت کو، پیسے کو میں نے خود آتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ لوگ جمعرات والے دن سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا، اپنے ہاتھوں میں
اگر آپ لوگوں کے پاس ایک تسبیح موجود ہو، چاہے آپ لوگ گھر میں ہو جمعرات کو تو بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو، چاہے دکان پر ہو، چاہے مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، جہاں کہیں سکول، یونیورسٹی، ہسپتال، جس جگہ جمعرات کو موجود ہو، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا، صرف ایک دفعہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ایک مرتبہ۔ جب درود پاک پڑھ لو تو اس کے بعد آدھے سے 1 منٹ کا پورا عمل ہے، پورا کا پورا عمل آدھی پونی یا 1 منٹ سے اوپر کا نہیں ہے۔ میں خود پڑھتا ہوں تو آدھا پونا منٹ کے اندر اندر میں ٹائم نوٹ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے میں اپنے بھائی بہنوں کو بتا رہا ہوں تاکہ وہ ایک وقت مقرر کر لیں کہ مجھے ایک وقت مثال کے طور پر نکال لینا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے۔ اب مجھے 1 منٹ تک آپ مثال کے طور پر آپ نے وقت نکال لیا، اب 1 منٹ آپ لوگ اپنے تمام جب کاموں سے فارغ ہو جائیں تو 1 منٹ نکال لیں اور 1 منٹ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اس دوران براہ کرم کسی سے بالکل بات چیت آپ کو نہیں کرنی، تھوڑی سی بھی آپ کو بالکل بات چیت نہیں کرنی، فون کو اپنے پاس سے دور کر دیں۔ گھر والوں سے اگر گھر میں پڑھ رہے ہیں تو گھر والوں کو کہیں کہ بھائی 1 منٹ کے لیے میں جو ہے وہ مصروف ہوں، تھوڑا سا سب چیزوں سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ دکان پر اسی طرح ہیں تو 1 منٹ کا وقفہ لے لیں، جہاں پر ہیں وہاں پر 1 منٹ کا وقفہ لے کے الگ ہو جائیں اور فوراً 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ جو پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں کو درود پاک پڑھنا ہو 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور درود پاک پڑھنے کے بعد کا جو پورا عمل بتاؤں گا 1 منٹ کا یا آدھی منٹ کا ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو کے 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ہیں، اتنے آسان ہیں کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے بڑی ہی آسانی سے پڑھ لے گا۔ تو آپ لوگوں کو بالکل ٹینشن نہیں لینی، سکون سے اطمینان سے بیٹھ جانا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پہ جو وظیفہ جس تعداد میں بتاؤں گا اسی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ سب سے پہلے تمام دوست بھائی بہنیں احباب 1 مرتبہ درود پاک جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود خضری پڑھ لیں۔ جو پیارے بھائیوں اور بہنوں کو جو درود پاک پڑھنا ہو، جو یاد ہو، جو پڑھنا چاہیں، 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ کو پہلے نمبر پر، فرسٹ نمبر پر آج جمعرات والے دن کا جو عمل ہے اس میں پہلا وظیفہ آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کس طرح پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، ہر چیز برائے کرم سمجھیے گا۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی ویڈیو کی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں بے شمار مرتبہ پڑھا ہوگا۔ آپ لوگ سب سے پہلے ایک بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر دوسری بار پڑھیے گا اللہ الصمد، پھر تیسری بار پڑھیے گا اللہ الصمد۔ اگر ابھی تک آپ لوگ ویڈیو کو کاٹتے ہوئے، ویڈیو کو سکپ کرتے ہوئے آئے ہیں تو براہ کرم اب مت کاٹیے گا، بالکل مت کاٹیے گا، ویڈیو پوری آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ لوگ کرتے کیا ہیں، بہت سی اہم باتیں ادھوری چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پھر جب فائدہ نہیں ہوتا تو پھر اپنے بھائی کو کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو براہ کرم ویڈیو کمپلیٹ دیکھا کریں، عمل کو سمجھا کریں، پھر جایا کریں۔ عمل صحیح کریں گے تو انشاءاللہ فوری طور پر فائدہ ہوگا۔ میرا اتنا سمجھانے کا مقصد کیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، میں تو بہت چھوٹی سی ویڈیو بناؤں اور چلا جاؤں، لیکن میں آپ کو ایک ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح مجھے اس عمل سے فائدہ ہوا ہے اور جس ترتیب سے میں خود پڑھتا ہوں اور لوگوں کو بتاتا ہوں، اسی ترتیب سے سیم ٹو سیم اپنے بہن بھائیوں کو بتاؤں تاکہ وہ لوگ بھی پڑھیں اور فوری طور پر ان کو فائدہ ہو۔ 1 مرتبہ آپ لوگ سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے جب یہ وظیفہ شروع کریں تو 1 مرتبہ آپ لوگ درود شریف سب سے پہلے پڑھ لیجئے گا۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں تو اللہ الصمد کا وظیفہ آپ کو پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ اللہ الصمد کا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، پڑھتے رہیں اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ یہ پہلا وظیفہ جمعرات والے دن کا عمل کا پہلے نمبر پر وظیفہ اللہ الصمد آپ کو 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ میں نے شاید کم یا زیادہ پڑھا ہو، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو صرف اور صرف
7 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب 7 مرتبہ اللہ الصمد پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عزیز بھائیوں، پیاری بہنوں، پیارے بزرگوں، اللہ الصمد کا وظیفہ جیسے ہی آپ لوگ 7 ٹائم پڑھ لیں 7 مرتبہ، اس کے بعد آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا، اور پہلا کلمہ آپ لوگوں کو صرف اور صرف 3 مرتبہ 3 ٹائم آپ لوگ پہلا کلمہ پڑھیں گے، اور پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد آخر میں آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ لوگوں کو اپنی ویڈیو کی سکرین پہ شروع سے دکھ رہا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر آپ کے پاس تسبیح موجود نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یا قادرو یا نافیو ایک ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا قادرو یا نافیو، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا قادرو یا نافیو۔ اسی طرح پیارے بھائیوں، میری بہنوں، یہ آخری وظیفہ یا قادرو یا نافیو کا آج جمعرات والے دن کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو پڑھنا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے کے بعد آخری سیکنڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، پورا عمل برائے کرم سمجھ کے جائیے گا۔ یا قادرو یا نافیو کا وظیفہ آپ کو 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ جب یا قادرو یا نافیو کا وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں فوراً سے، جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد تمام بھائی بہن دوست احباب اسی وقت اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کریں اور اپنے چہرے پہ پھیر لیں، اور جب چہرے پر اپنے ہاتھ کو پھیر لیں تو اسی وقت اللہ پاک سے اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے، جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں ان کے لیے اللہ سے سچے دل سے دعا مانگ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غائبی مدد فرما دے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں، اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو یقین کریں ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں،
اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے اور بے شک وہ دور فرماتا ہے تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔